الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر سپارہ ہے قال الملأ، اس کا دوسرا اربع ہم اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا، پھر ان کو 10 مزید راتوں سے پورا کیا تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقرر کردہ مدت کے لیے آیا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہا تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں پر منتخب کر لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے متعلق نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کے اچھے پہلو اختیار کریں۔ میں عنقریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنے نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو کسی حق کے بغیر زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں گے تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ ہدایت کی راہ بھی دیکھ لیں تو اسے اپنی زندگی کی راہ نہیں بنائیں گے، اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو وہ اس کو اپنی راہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو کیا وہ جو اعمال وہ کرتے رہے تھے ان کے سوا دوسرے اعمال کی انہیں جزا دی جائے گی؟ موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک جسم جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ انہیں کسی راہ کی ہدایت دے سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ پھر جب ان کو ندامت ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا اور ہمارا قصور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا، اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا تم نے خدا کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر دی؟ اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب آ کر رہے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی۔ اس طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں اور پھر توبہ کریں، ایمان لے آئیں تو تیرا رب اس کے بعد درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ تو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا ہے تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تو محض تیری ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں اپنے عذاب میں اس کو مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسے میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو نافرمانی سے ڈریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو اس کے رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان سے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی عزت کریں اور اس کی مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہو اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو، شاید کہ تم راہ پاؤ۔ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے لوگ حق کے مطابق ہدایت کرتے تھے اور اس کے مطابق انصاف کرتے تھے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو فلاں چٹان پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے اس پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ نازل کیا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور پھر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور کہو ہمیں معاف فرما اور دروازے میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم مزید صلہ دیں گے، مگر جو لوگ اس میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ان سے اس بستی کے متعلق پوچھو جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی، جبکہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد درازی کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے نمایاں ہو کر آتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ نہیں آتی تھیں، اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ لوگ بھی اللہ سے ڈرنے لگیں۔ پس جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، جب انہوں نے سرکشی کی اور اس چیز سے باز نہ آئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جن کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہم نے ان کو بہت سی قومیں بنا کر زمین میں تقسیم کیا، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمایا کہ شاید وہ رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث بنے، وہ اس دنیا کا مال متاع سمیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اسی طرح کا مال متاع پھر ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کچھ اور نہ کہیں، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے وہ پڑھ چکے ہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو خدا ترس ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کرنے لگے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اس وقت ہم نے کہا تھا جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔